مشرق وسطیٰ کو اسرائیل نے آگ کی بھٹی بنایا ہوا ہے۔ 1 برس سے زائد عرصہ ہو گیا جنگ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اس معاملے میں عالمی برادری کا رویہ انتہائی منافقانہ سامنے آیا ہے۔ البتہ مغربی حکمرانوں کے برعکس مغربی عوام نے انسانی اقدار کے ابھی زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ بہت سے ممالک میں فلسطینیوں کے حق اور امریکہ کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ کل نیو یارک میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ امریکہ اسرائیل کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے۔ سارا گولہ بارود امریکہ سے ہی اسرائیل کو فراہم کیا جا رہا ہے اور اسرائیل نے اس اسلحہ کے بل بوتے پر غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ اب تو قبرستان کے لیے بھی جگہ کم پڑ گئی ہے۔ فلسطینی اپنی آزادی کی جدوجہد میں ایک طویل عرصے سے مصروف ہیں، لیکن حماس نے اچانک 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر کامیاب حملہ کر کے اپنی بقا اور آزادی کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حماس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اچانک اسرائیل پر حملہ کر کے اسے مشتعل کر دیا جاتا، اور اسرائیل نے جواب میں غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ چیئرمین انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ، سینئر تجزیہ کار محمد مہدی نے حماس کے ترجمان اور ایک عرب صحافی سے بھی یہی سوال کیا کہ حماس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرتی، جس کے جواب میں عرب صحافی نے جواب دیا، عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کیے جا رہی تھی۔ سعودی عرب کے ساتھ معاملات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ عربوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد مسئلہ فلسطین صرف کتابوں میں رہ جاتا، اور عرب ممالک کی تقلید میں دیگر مسلمان ممالک بھی اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ عرب صحافی نے کہا کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک خاتون رکن نے اسرائیل کے حق میں تقریر کی تھی تو بس ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے دل پر کیا قیامت گزر گئی تھی۔ اس لیے ہمارے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی راستہ نہ تو مغرب نے چھوڑا تھا، نہ مسلمانوں سے اب توقع رہ گئی تھی، کیونکہ مسلمان حکمرانوں نے تو خود کو اسرائیل کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ بس ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی بقا کے لیے نہتے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یوں ہم نے نہتے انداز میں ہی اسرائیل پر ٹوٹ پڑے۔ عرب صحافی نے کہا کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے، نہ تو دنیا کی کوئی طاقت اسرائیل کو روک سکی اور نہ ہی کسی نام نہاد عالمی اخلاقیات کا اسرائیل پر اثر ہوا۔ فلسطینی تو اپنے لہو سے اسرائیل کے آگے دیوار کھینچ رہے ہیں۔ کیا دنیا اسرائیل کو کسی تصویر کی طرف لا سکے گی؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اسرائیل تو اتنا خود سر ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ کی امن فوج پر حملے کر رہا ہے۔ کہاں ہے عالمی انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں؟ کہاں ہے عالمی برادری؟ جہاں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہو وہاں عالمی برادری جان بوجھ کر چشم پوشی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اپنی بقا کے لیے اپنا وقت بنانا ہوگی، اپنا وقار خود قائم کرنا ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس شروع ہونے سے قبل پاکستان میں بدامنی کی سازش کی گئی۔ دشمن نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بدامنی ہے۔ سیاسی بے سکونی پاکستان کا مستقل مسئلہ ہے۔ پاکستان کو اپنے سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ ایسا میکانزم بنانا ہوگا جو حکومت اقتدار میں آ جائے اسے اس کی مدت پوری کرنے دی جائے۔ اپوزیشن میں آنے والی جماعتیں اگلے 5 سال اپنی باری کا انتظار کریں، عوامی خدمت کر کے اپنی ورث بنائیں اور اس کا پھل اگلے الیکشن میں پائیں۔ کراچی میں چینی باشندوں کو BLA نے نشانہ بنایا، پولیس چوکیوں اور فوجیوں کو ایک قافلوں پر حملے ہوئے۔ پھر لاہور میں ایک نجی کالج میں طالبہ کے ایشو کو اس انداز میں اچھالا گیا کہ لگ رہا تھا اس توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ایک منظم قوت شامل ہے جس نے بڑے منظم انداز میں پورے ملک میں مظاہرے ارینج کیے ہیں اور ان میں طلبہ استعمال ہو رہے ہیں۔ طالبہ کے ساتھ زیادتی واقعی ایک بہت بڑا جرم ہے، اس کے ذمہ دار اور مجرموں کو سرعام لٹکا دینا چاہیے، مگر اس واقعے کی آڑ میں دیگر سازشوں کی بو واضح محسوس ہو رہی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو پاکستان کی برکس تنظیم میں شمولیت کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا تھا
کہ اگلا قدم یہی ہوگا۔ چین اور روس کی مشترکہ خواہش ہے کہ پاکستان اس کا رکن بنے، کیونکہ روسی صدر چاہتے ہیں کہ ممبئی سے ماسکو تک کوریڈور بنے، اور روسی صدر کا یہ خواب پاکستان کی مدد کے بغیر تعبیر حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان برکس میں شامل نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے انڈیا ساؤتھ افریقہ اور برازیل کے ساتھ مل کر خوب زور لگا رہا ہے۔ انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے وزیر دفاع نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران چینی اور روسی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں، جو بہت سود مند رہیں اور پاکستان کو ان کا فائدہ بھی ہوگا۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان میں آئے۔ ان کے دورے کو بعض مبصرین نے بڑی گہرائی سے دیکھا۔ جے شنکر کا یہ دورہ دو طرفہ نہیں، اس لیے پاک بھارت تعلقات میں ہمیں بہتری کی کوئی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ جے شنکر کے دورہ پاکستان کے مقاصد میں یہ نقطہ شامل ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری پر کوئی بات کرنی ہے۔ چین نے بھی اس حوالے سے کافی کوششیں کی تھیں، کیونکہ چین چاہتا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی اس کانفرنس کے حوالے سے تمام دنیا میں یہ تاثر جائے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہوئی اور چین اور پاکستان اس مقصد میں کامیاب بھی رہے۔